بھائی آج ہر مسلمان کا یہی شکوہ ہے نا کہ میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں میری دعا قبول نہیں ہوتی ہے. شکوہ کرنے سب سے آگے، سب سے پہلے زبان پہ اللہ کا شکر، اندر شکوہ چل رہا ہے اتنی نماز میری دعا نہیں قبول ہوتی. اچھا تمہاری دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی؟ تمہاری دعائیں صرف اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ تم نے کبھی بھی جس طرح شکوہ کرتے ہو اپنے دل میں، اپنی خاموشیوں میں، جس طرح شکوے کرتے ہو کہ اتنی نماز پڑھتا ہے، میں نے تو کل بھی دعا کی تھی، میں نے تو اس دن بھی دعا کی تھی، میں نے تو سوتے ہوئے بھی، میں نے تو رات میں بھی دعا کی. یہ تو بہت یاد رہتا ہے. کبھی یہ بھی یاد رہتا ہے کہ اس نفس کو پاک کرنے کے لیے میں نے کیا کیا، اس نفس کے ساتھ میں نے کتنی لڑائی کی، کیا کیا اعلیٰ والا دیکھتے ہو موبائلوں پر، ہمیں نہیں پتا. اس وقت یاد آتا ہے اللہ اور شکوہ اپنا کہ میری دعا قبول نہیں. اس لیے دعا قبول نہیں ہوتی کہ آنکھیں بھی ناپاک، زبان بھی ناپاک، کان بھی ناپاک، جھوٹ بھی بولو، غیبت بھی کرو، منافقت بھی کرو، ہیرا پھیری بھی کرو، اور یہ شکوہ بھی کرو میری دعا قبول نہیں ہوتی، میں تو اتنی نمازیں پڑھتی ہوں. کوئی ایک بھی عورت، چند 10-20 بلکہ 10% ان خواتین کو چھوڑ کے، یہ جو طہارت والی ہیں، پاک ہیں، پاک سے مینس کہ ان کا باطن پاک ہے، ان کے قلب، ان کے لطائف چل رہے ہیں. 10% ایسی خواتین کو 90% یہ 3 خوبیاں ہی کہہ لیتا ہوں تنزن. سب سے پہلی خامی کا، چلو صاف کہہ دیتا ہوں، خامیاں، عیب، بدکاریاں، برائیاں. سب سے پہلا کام جھوٹ، ایسی روانی سے بولتی ہیں. اس کے بعد ان کا شوقیہ اور پسندیدہ، ان کی پسندیدہ مصروفیت غیبت، بڑے شوق سے غیبت. اس کے بعد منافقت، دل میں کچھ زبان پہ کچھ. یہ 3 خامیاں، یہ 3 برائیاں، یہ 3 عیب ہر گھر میں ہیں، ہر گھر میں. جھوٹ، عورتوں کی بات کی ہے میں نے ابھی. جھوٹ سب سے زیادہ شوق، بڑا مزہ آتا ہے غیبت. اس کے بعد منافقت، زبان پہ کچھ، دل میں کچھ. ایسا ہی ہے نا. کوئی کرے میرے گھر سمیت، ہوئے میرے گھر سمیت، یہ نہیں کہ میں انور شاہ کا گھر الگ، میری بھی بہنیں، میری بھی ماں ہے، میری بھی چاچیاں ہیں، میری بھی پھپھیاں ہیں، بہت بڑا خاندان ہے. سن بھی رہے ہوں گے بہت سارے. جھوٹ، غیبت، منافقت، ہیرا پھیری یا گالم گلوچ بھی بات میں لگاؤں گا. دیکھ لو اپنے گرے ہوئے سب سن رہی ہیں اور جانتی ہیں، اندر سے گواہی آ رہی ہے شاہ صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایسا ہی ہے. نہیں جی، کیا دیکھتی ہو موبائلوں پر، کس طرح کی چیٹنگ ہوتی ہے، کس طرح کے میسج جاتے ہیں تمہارے. کس نے کہاں دوستی کی ہوئی ہے. مرشد بنانے سے پہلے خوب سوچ لو، سمجھ لو کہ وہ پردہ رکھتا ہے، وہ اوائڈ کرتا ہے، اگنور کرتا ہے. نہیں، یہ میرا کوئی اور کام ہے. لیکن پھر بھی ابھی پوچھا نا، کیا پوچھا اس نے کہ نفس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا نفس کا تزکیہ، اپنے نفس کے ساتھ لڑ. یہ جہاد اکبر، یہ میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ چھوٹے جہاد سے واپس آ گئے، اب ہم بڑے جہاد میں مجبور ہو جائیں گے. اب بڑے جہاد میں مجبور ہو جاؤ. آقا گردنیں کٹ گئی، بازو کٹ گئے، زخمی ہو گئے، شہید ہو گئے. یہ چھوٹا تھا، ہاں یہ چھوٹا جہاد تھا. بڑا جہاد اپنے نفس کے ساتھ لڑنا، اپنے اسے جہاد اکبری فرماتے ہیں میرے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام. اپنے نفس کے ساتھ اتنا مشکل ہے اس سے لڑنا.
اور تم اسے زیر کر لو. قد افلاح من تزکا, وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا, یعنی زیر کر لیا. بھائی زیر کرے گا تو پاک ہوگا نا. وہ کسی کی بھی توجہ نہیں. ان کاموں میں بڑے ہوشیار, وہ بہت ایکٹیو, سوتے جاگتے بہت ایکٹیو. جھوٹ کیسے بولنا ہے, غیبت کیسے کرنی ہے, منافقت کیا کرنی ہے. اور تم کو کہہ رہا ہوں, ابھی مردوں کا نمبر نہیں آئے گا کسی دن کا بھی, ہے جی. اور اس کے بعد یہ شکوا کرو کہ میں اتنی نمازیں پڑھتی ہوں. میری دعا قبول. ہم نے ایک محفل میں شاید کہا تھا کہ یہ سب بہت آسان ہے, یہ ٹائپ کر دینا, محفل میں آ جانا, ذکر کر لینا, یہ سب بہت آسان ہے. ہم بھی مدد کرتے ہیں, ہم بھی سہارا کرتے ہیں, ہم بھی تمہیں دعوت دیتے ہیں, ہم بھی بار بار کہتے ہیں محفل میں ضرور آیا کرو, پھر بھی آسان ہے. لیکن اپنے نفس کے ساتھ اپنی تنہائی میں لڑنا, اپنی آنکھوں کو پاک رکھنا, اپنے کانوں کو پاک رکھنا, اپنی زبان کو پاک رکھنا. مجھے 6 مہینے ہو جاتے ہیں میں نیچے نہیں اترتا ہوں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے پہلے سوچنا شروع کرتا ہوں کہ کھانا اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہوں کہ چل یار 1 روٹی تو کھا لیا, 3 دن ہو گئے, 1 روٹی تو کھا لیا. کیوں بھائی مجھے بھوک نہیں لگتی ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ناپاک نفس ہے, نہیں, مجھے عادت پڑ چکی ہے. اس پورے وقت میں مجھے مزہ آتا ہے جب بھوکا پیٹ ہوتا ہے, بھوک لگ رہی ہوتی ہے, اور اس میں جب ذکر کرتا ہے وہ اے ہے ہے کیسا دبک کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے. تمہارے ساتھ ہے ایسا کچھ؟ بھائی تمہارے ساتھ ہے ایسا کچھ؟ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں, کوفتے دیکھ کے, کباب دیکھ کے, قیمہ دیکھ کے, آلو قیمہ دیکھ کے, آلو گوشت دیکھ کے, سبزیاں دیکھ کے, بروس دیکھ کے, بریانیاں دیکھ کے کیسا اچھلتا ہے جی, کیسا اچھلتا ہے. میں تو بانٹتا ہوں, میرا اچھل کے دکھائے, یا میرے لوگوں کا جو ایڈمنسٹریشن میں ہے, میرے لوگوں کا بھوک نہیں لگتی ہے بھوک, اور سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیا, ہر نعمت عطا کی اللہ پاک نے. اگر اس کے ساتھ یہ بھی سمجھایا قد افلاح من تزکا. اب میں کیا کروں, مجھے عادت پڑ گئی, مجھے ایسی مزہ آتا ہے, مجھے ایسی مزہ آتا ہے. تو آپ لوگ یہ بھی سوچیں کہ وجہ کیا ہے. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ ہماری سنتا نہ, وہ تو بڑا مہربان, نہایت رحم والا ہے, سننے والا ہے, بخشنے والا ہے, عطا کرنے والا ہے. ایسا ہی ہے نا. پھر ہماری دعائیں کیوں نہیں؟ وجہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے کیا کیا, اللہ کے قرب کے لیے کیا کیا. اللہ کا قرب کب ملے گا؟ جب اپنے نفس کو تزکیے کی طرف لاؤ گے, کوشش کرو گے, نیت کرو گے, ارادہ کرو گے. مدد مرشد بھی کرے گا, مدد سرکار بادشاہ کی طرف سے آئے گی, اللہ پاک کی عقل اسلام کی طرف سے مدد آئے گی. ہماری تو نیتیں ہی نہیں ہے, اور نیتیں بھی ایسی کھوکھلی نیتیں, جھوٹی بہلانے جیسے. اللہ کو بھی استغفر اللہ معاذ اللہ, اللہ سے بھی بہانے بنا رہی ہوں, اسے بھی پٹانے کی کوشش کر رہی ہوں, ہے جی. پٹا لو گی اسے, بہانہ کر لو گی کوئی اس سے, جسے کہا کھوکھلی نیت کامل ہو. اللہ پاک آنکھوں میں آنسو ہوں, اللہ پاک میں نہیں چاہتی, میں تو تیرا قرب چاہتی ہوں, مگر یہ اتنی بڑی رکاوٹ ہے میرے راستے میں, میری مدد کر اللہ پاک, میری مدد کر. دیکھو اللہ پاک کی مدد کیسی بھائی, کیوں فوراً مدد کیوں آئے گی؟ فوراً مدد اس لیے کہ یہ دعائیں مانگتا ہی نہیں کوئی اس سے, یہ نعمتیں مانگتا ہی نہیں کوئی اس سے. تو مانگ
پھر دیکھ فوراً تیرے نفس امارہ پر نور کا ایک پردہ آئے گا. یہ نفس لوامہ کا پردہ ہوگا. ڈھک دیا نفس لوامہ کے اس نوری پردے نے نفس امارہ کو دبا لیا. جی لگا اللہ کے ذکر میں نور بنتا رہا اور جاتا رہا. نفس لوامہ پہ پھر نفس الہامہ کا پردہ آ گیا. ایک اور نور کی چادر آ گئی جس نے نفس لوامہ کو دبا دیا. پھر تو ذکر میں لگا رہا, لطائف چلتے رہے, لطائف کی محفلوں میں آتا رہا, مرشد کے دیدار بھی رہا, سرکار کے دیدار بھی رہا. اس نفس الہامہ کے اوپر ایک اور پردہ آیا نور کا, اسے نفس مطمئنہ کہتے ہیں. نفس امارہ بالکل نیچے دب گیا, سمٹ گیا, دبک گیا. سب سے اوپر آ گیا نفس مطمئنہ, کامل کلمہ پڑھنے والا نفس. جی نفس امارہ کہیں گم نیچے دب گیا, دبک گیا. اب اس کے اوپر لوامہ ہے, اس کے اوپر الہامہ ہے, اس کے اوپر مطمئنہ ہے. اللہ اکبر. یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ کیسے ہوگا؟ یہ ذکر میں آنے سے. یہ صرف کوئی ذریعہ نہیں ہے, کوئی ذریعہ نہیں ہے, کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا جب تک اللہ کے ذکر سے تیرے سینے میں نور نہ بنے. وہ نور ہے جو اس نفس کو تزکیے کی طرف لا سکتا ہے. اس نور حاصل کرنے کا یہ تو حساب لگا کہ وہ نور کیسے حاصل کروں, جب دیکھ لے گا مرشد کے واقعی تیری نیت میں سچائی ہے, نیکی ہے, نیک نیت ہے, تو سچائی کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ چاہتا ہے, تو یاد رکھ یاد رکھ یاد رکھ مرشد پر لازم ہو جاتا ہے, ورنہ اللہ سوال کر لے گا, ورنہ مجھ سے سرکار سوال کر لیں گے کہ یار استاد اس کی تو نیت بڑی سچی تھی, جانتے تھے تم نے کیوں نہیں مدد کی, کیوں نہیں اس کے نفس کے تزکیے کے لیے اس کی مدد کی. اپنی طرف سے نور دے دیتے, اپنا ذاتی نور, اس میں سے کچھ حصہ دے دیتے, اس سے اس کو طاقت آ جاتی. تو صرف نیت کر, تیری نیت میں سچائی ہو, تو نیک نیت ہو, مرشد ضرور مدد کرے. پاویں اپنا ذاتی نور دینا پڑے گا. تجھے مرشد اپنی صحبت میں بٹھائے گا, تو کیا سمجھتا ہے مرشد کی صحبت کو, کیا سمجھتا ہے؟ وہ صحبت ہوتی ہے جو رنگ بدل دے, مقدر بدل دیتی ہے, مقدر بدل دیتی ہے. 18 دن زکیہ سید صاحبہ سیدہ یہاں رہ کے گئی ہے, 18 دن میں 2 مرتبہ جسہ یہاں گیا. اور وہ کبھی اس سے پہلے ایسے صرف صحبت, کہیں یہاں سے تو نہیں ہلی نا. 18 دن تک جب آئیے یہاں بیٹھ گئی, سرکار سے دعا سلام, تھوڑی سی باتیں, اس کے بعد بیٹھی, یہیں بیٹھی, یہیں لیٹی, یہیں اس کا بستر ہوا, سرکار کے پاس سے نہیں ہٹی وہ. تو پھر یہ سب ہوتا ہے, یہ سب ہوتا ہے. تو حفظہ اس کے لیے تمہاری اپنی جو ہم نے بتایا کہ نیک نیت, نیت میں سچائی, اور جب مرشد یہ دیکھ لے گا تو مدد کرے گا, لازمی مدد کرے گا.